سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو کوئی بھلائی پہنچے آپ کو تو اللہ کی جانب سے ہے، اور جو برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی جانب سے ہے، اور ہم نے آپ کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے تمام لوگوں کے لیے، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہیں۔ گزشتہ آیت میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد بعض دفعہ جو کوئی تنگی تکلیف آ جایا کرتی تھی، تو تنگی تکلیف تو آتی ہی تھی، ویسے بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایک غلط رنگ دیا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ یعنی منافقین نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ چونکہ تشریف لائے ہیں تو یہ مسلمان اور ان کی نحوست ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر حالت آ رہی ہے۔ تو کچھ تو پچھلی آیت میں بھی اس کی غلط فہمی کا تدارک کیا گیا تھا، اور اس آیت میں، آج کی آیت میں، اس کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا۔ فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہارے کوئی بھی بھلائی تمہیں پہنچے، یعنی کوئی بھی ایسی حالت پہنچے جو تمہیں اچھی لگتی ہے، صحت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، یا کوئی اور خوشی جو زندگی کے کسی موڑ پر کسی بھی اعتبار سے انسان کو ملتی ہے، تو یہ اللہ فضل ہے۔ ما اصابک من حسنہ فمن اللہ، یہ اللہ کی جانب سے انعام ہے اور محض اس کا فضل ہے، اس میں تمہارا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے اور یہ وہ یقین کی کیفیت ہے اور یہ وہ ذہن ہے جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، کہ وہ کسی بھی نعمت کو اپنے کسی کمال کا نتیجہ نہ سمجھے، اور کسی کمال کو اپنی ذاتی محنت کا نتیجہ نہ سمجھے۔ کسی بھی کام کو یہ نہ کہے کہ میں نے ایسا کیا لہذا یہ کام ہو گیا، اس لیے یہ شکر ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک عجب ہوتا ہے کہ آدمی اپنی محنت، اپنے تعلقات، اپنے خاندان، اپنا حسب نسب اور جو بھی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اسباب کے درجے میں، آدمی جب کسی نعمت کو، کسی اچھے نتیجے کو ان کی جانب منسوب کرتا ہے تو یہ عجب کا باعث بن جاتا ہے، خود پسندی، کہ اپنے آپ کو آدمی اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیا، اور یہ پھر میں جو ہے یہ پھر اگلے مرحلے میں تکبر میں بدل جاتی ہے۔ تو عجب بذات خود یہ بھی ایک گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ شیخی بگھارنے والا اور اپنے اندر ناز رکھنے والے کو پسند نہیں فرماتے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے، کہ اپنی چیز کے اوپر فخر کر رہے کہ ہماری قوم ایسی ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ یہ عجب ہے، اور یہ بنیاد بنتی ہے تکبر کی، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہاری وجود کے بعد تمہیں ملا ہے، تم پہلے نہیں تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر فرمایا ایسا زمانہ گزرا ہے کہ اس کا کسی کھاتے میں نام تھا ہی نہیں،
ابھی بھی دیکھ لیں جتنے لوگ دنیا میں بھی نہیں آئے کسی شمار میں نہیں ہے، کبھی کسی لسٹ میں ان کا نام نہیں آیا، کبھی کسی دعوت نامے پہ ان کا نام نہیں آیا، کبھی نام بھی نہیں آیا، کام تو دور کی بات ہے، ان کا نشان تو دور کی بات ہے، نام تک نہیں تذکرہ آتا، اور خود والدین کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے یہاں کون سے بچے نے پیدا ہونا ہے، جو اتنے قریبی اس کے رشتہ دار ہیں، سب سے قریبی تو والدین ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے تمہیں وجود دیا، پھر حیات دی، پھر سما دی، بصر دیا، پھر یہ نعمتوں کے بنیاد جو دروازے ہیں وہ لگائے، اور پھر ان دروازوں کے راستے سے نعمتوں کی بارشیں تمہارے اوپر برسا دی، ہر طرح کی نعمتیں دی۔ تو اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو تم سمجھو کہ میری ہے؟ تمہارا تو کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں جب تم آئے تھے تو ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اس وقت تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، قبر میں جاؤ گے تو کچھ ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ تو اب کس چیز پر انسان اتراتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ایسا کر دیا؟ یہ جملہ، یہ دعوے کا جملہ ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو آدمی یہ جملہ بولتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ہی مصلحت کے تحت ڈھیل دے دے، ورنہ اس کو دنیا میں ہی انسان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ جو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں ایسا کر دوں گا، ہم ایسا کر دیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے فضل سے ہوا۔ جو بھی اچھا کام ہو گیا وہ اللہ کے فضل سے ہوا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ برکت کے لیے لفظ نہیں، برکت نہیں، حقیقت یہی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو بتا دو، تمہارے پاس اختیار میں اگر کچھ ہے تو بتاؤ۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے حج کر لیا، تو کس کی توفیق سے ہوا؟ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے۔ اس لیے کسی چیز الحمدللہ الحمدللہ بفضل تعالی بحمد اللہ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کے فضل سے ایسا، تو ہر چیز کی نسبت جو ہے خیر کی نسبت وہ فرمایا کہ اللہ کی جانب کرو، اس سے جو عجب ہے وہ شکر بدل جاتا ہے۔ یعنی وہی چیز ہے، نعمت تمہارے پاس موجود ہے، اس کا احساس ہے، اور ساتھ ہی اس چیز کا احساس بھی ہے کہ یہ دینے والے نے دی ہے، یہ اس کی عطا ہے اور اس کا خالص انعام ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ شکر ہے۔ ما اصابک من حسنہ فمن اللہ، اس آیت شریفہ کے مفہوم کو ذہن میں بٹھانا چاہیے اور اس کو سوچتے رہنا چاہیے بارہا۔ بعض دفعہ دنیا میں جا کر ہمارے دل و دماغ سے چیزیں، یہ حقائق محو ہو جاتے ہیں، قرآن کھول دیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے، لیکن جب گھر میں پھر وہی حالت ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو طرز عمل ہے وہ ہم نے سال تک اپنائے رکھا ہے، تو ایک آدھ مجلس میں تو ختم نہیں ہوگا۔ ہاں کوشش کریں گے تو رفتہ رفتہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مجلس میں کوئی بھی آپ ایسی بات کریں تو وہ اپنی جانب کبھی کسی کام کی نسبت نہیں کرتے کہ میں نے ایسا کیا، میں نہ پہنچتا تو ایسا ہو جاتا، میں نہ یوں کرتا تو یوں نہ، نہیں، اللہ کا حکم، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل۔ ما اصابک من حسنہ فمن اللہ وما اصابک من سیئہ فمن نفسک، فرمایا کہ ہاں اصل میں تو ہر چیز اللہ کی جانب سے ہی ہے۔ تمہیں تمہارے اوپر مصیبت آئے تو بھی، نعمت آئے تو بھی، بیماری آئے، تکلیف آئے، دکھ آئے، پریشانی آئے، کچھ بھی ہو، لیکن اپنی جانب تم اگر منسوب کرنا چاہو، بلکہ کرنی چاہیے، تو وہ ہے مصیبت، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، اس کا سبب تم بنے ہو، اگرچہ اس کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے کنٹرول سے وہ بھی باہر نہیں ہے کہ انسان خود اس کا خالق نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، لیکن تمہارا عمل سبب کے طور پر اس میں استعمال ہو گیا، تم نے کوئی الٹی حرکت کی جس کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے الٹا فیصلہ آ گیا۔ جیسے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، پاک میں آتا ہے کہ آدمی بعض دفعہ کسی آنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، کس وجہ سے؟ بالذنب یصیبہ، کوئی گناہ کر کے، یعنی رزق آ رہا ہوتا ہے، برکت آ رہی ہوتی ہے، خیر آ رہی ہوتی ہے، عافیت آ رہی ہے، لیکن اس نے گناہ کر کے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے تھے تمہیں، تو وہ تو پسند کرتے تھے کہ بندوں کو اس میں رکھیں، لیکن تم نے اپنے اوپر خود ہی رحمت کا دروازہ بند کر لیا۔ ہاں یہاں اپنے آپ کو کوسو، کوئی کوتاہی رہ جائے کسی چیز میں تو اس اپنی جانب منسوب کرو، اس کے لیے پھر کسی اور کی جانب نہ کرو۔ یعنی آدمی دنیا کے معاملات میں بھی اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی معاملہ الٹا ہو جائے، تو اسے اپنے اوپر لے کہ میری وجہ سے ایسا ہوا۔ جیسے یونس علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے، لمبا واقعہ ہے، تو کشتی بھنور میں پھنس گئی، تو لوگوں نے، اللہ نے کہا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے،
ایسا غلام ہے جو آقا سے بھاگا ہوا ہے تو وہ کشتی سے براہ کرم نکل جائے، ورنہ ہم سب جائیں گے، وہ بھی جائے گا، اب وہ ایک جائے گا تو باقیوں کی جان بچ جائے گی۔ اب جناب یونس علیہ السلام نے کہا وہ میں ہوں، کیونکہ اللہ کی جانب سے ابھی حکم کا انتظار تھا، میں نے سمجھا کہ حکم آ گیا ہے، لیکن شاید اللہ کی جانب سے بستی چھوڑنے کو حکم آیا نہیں تھا، تو یہ ایک ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو اس لیے میں ہی ہو سکتا ہوں۔ تو انہوں نے جب صورت دیکھی انہوں نے کہا نہیں آپ تو نہیں ایسے ہو سکتے، تو ان کا نہیں میں ہی ہو سکتا ہوں، اس لیے میں ہی جو ہے جاؤں گا۔ یعنی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ عام انسان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت میری وجہ سے تمہارے اوپر آ رہی ہے۔ یعنی اپنے بارے میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کی مجلس تھی غالباً، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری اس مجلس میں جو سب سے برا آدمی ہے وہ نکل جائے، تو دیکھا تو ان کے جو مرید تھے شلی وہ اٹھ کر باہر نکل گئے، بہت بہت بڑے اللہ والے نیک انسان ہوئے، لیکن اپنے بارے میں ان کا تاثر یہ تھا کہ میں ایسا انسان ہوں۔ تو اس لیے فرمایا ما اصابک من سیئہ فمن نفسک، اپنے اوپر کوئی تنگی تکلیف مصیبت آئے تو اسے اپنے عمل کا نتیجہ سمجھو اور اللہ کی طرف رجوع میں لگ جاؤ، توبہ میں، استغفار میں، اللہ سے معافی مانگنے میں لگ جاؤ، اور اس تنگی تکلیف کو بھی بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے تمہیں دور کرنے کا ذریعہ بنے، اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا لو۔ جیسے کھاد ہے، گندگی ہے، وہ ویسے تو بدبودار ہے، لیکن اگر اسے انسان طریقے سے استعمال کرے، کلر بنا کر استعمال کرے تو بھی پھل پھول لانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو انسان کی مصیبت ویسے تو اچھی نہیں ہے، لیکن اگر اس مصیبت کو انسان ذریعہ بنا لے اللہ کے سامنے رجوع کا، تو یہی مصیبت اس کے لیے کفارہ بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو مصیبت انسان کے لیے اللہ کی جانب کا ذریعہ بن جائے وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، نتیجے کے اعتبار سے خیر ہے، اور جو اس کو اللہ سے اور دور کر دے اس کا مطلب ہے کہ یہ عذاب ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس کے اوپر ایک آزمائش ہے، ابتلا ہے، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہاں وہ بیماری، وہ دکھ تکلیف جو اللہ کی جانب جھکا دے، اور الحمدللہ ہر مسلمان جو ہے جب بھی اس کو تنگی تکلیف آتی ہے تو اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، اور بلکہ مایوس ہو کر اللہ ہی کی جانب رجوع کرتا ہے۔ تو یہ شریعت مطہرہ کا اور قرآن پاک کا یہ پیغام اور سبق ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، فرمایا کہ جو منافقین کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مسائل ہو رہے، نہیں، آپ تو رحمت ہیں، آپ کی وجہ سے تو ان سے مسائل ٹل رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا نا کہ ہمارے اوپر اگر آپ اللہ کے رسول برحق ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب تک میرے محبوب آپ موجود ہیں عذاب نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ میری رحمت ہیں اور عذاب عذاب ہے، اور رحمت کی جگہ پہ عذاب کیسے آ سکتا؟ رحمتی سرقت غضبی، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ تو وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، آپ تو سراپا رحمت ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ باقی یہ منافقین آپ کو مانے نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو بھی کہ کافر نہیں مانتے تو نہ مانے، اللہ جب ایک کام کے گواہ ہیں تو اس پر اور کس کی گواہی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔